السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، عید کی نماز کا طریقہ بہت آسان ہے، بہت آسان عید کی نماز کا طریقہ ہے اور بہت ہی آسان عید کی نماز کی نیت ہے۔ ہم بہت آسان الفاظوں میں عید کی نماز کا طریقہ آپ کو سکھلائیں گے، بتائیں گے، تاکہ آپ عید کی نماز کی نیت بھی اچھے سے کر سکیں اور عید کی نماز بھی آسانی کے ساتھ پڑھ سکیں۔ کہ آپ نے غسل کیا اور اہتمام کے ساتھ آپ نے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، مصلی ہاتھ میں لیا، تو اب آپ یہ عیدگاہ کی طرف یا مسجد کی طرف جا رہے ہیں، یہی آپ کی نیت ہے۔ اب آپ کو الگ سے کوئی الفاظ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہی آپ نیت ہے کہ آپ عیدگاہ جا رہے ہیں۔ تو کیوں جا رہے ہیں؟ نماز کے لیے جا رہے ہیں، عید کی نماز کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ کی نیت ہو گئی۔ اگر آپ کہنا ہی چاہتے ہیں تو شارٹ الفاظ میں کہہ لیجئے کہ میں عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، میں عید کی نماز پڑھ رہا ہوں، بس آپ کی نیت ہو گئی۔ اور نیت کے الفاظ ہی کہنا چاہتے ہیں تو نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز واجب 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، اللہ اکبر، بس یہ نیت ہے۔ تو آپ طریقہ سنیے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیے کہ عید کی نماز کے لیے اذان اور اقامت نہیں ہوتی ہے۔ عید کی نماز کے لیے اذان اور اقامت نہیں ہوتی ہے۔ جب نماز کھڑی ہو جائے تو آپ نیت کر چکے ہیں۔ بعض لوگ امام صاحب کہہ لیتے ہیں اللہ اکبر، اس کے بعد بھی بہت دیر تک الفاظوں کو گنگناتے رہتے ہیں اور امام صاحب سورہ فاتحہ شروع کر دیتے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کی نیت پوری نہیں ہوتی۔ تو ہم نے آسان آپ کو نیت بتا دی کس طرح ہے۔ تو جب نماز کھڑی ہو جائے تو نماز کھڑی ہونے کے بعد امام صاحب نیت باندھیں گے، آپ امام صاحب کے ساتھ نیت باندھیے، اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لیجئے۔ اس کے بعد امام صاحب ثنا پڑھیں گے اور آپ بھی ثنا پڑھیے۔ ثنا پڑھنے کے بعد میں 3 زائد تکبیریں ہوں گی، 3 زائد تکبیریں۔ 2 تکبیروں میں کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں گے، 2 تکبیروں میں کان ہاتھوں تک اٹھا کر چھوڑ دیں گے۔ کس طرح؟ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں گے، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ تیسری تکبیر میں اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے۔ اس کے بعد امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور سورت پڑھیں گے، رکوع اور سجدہ کریں گے، 1 رکعت مکمل ہو جائے گی۔ جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے امام صاحب بآواز بلند قرات کریں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورت پڑھیں گے۔ اس کے بعد 4 تکبیریں ہوں گی، 4 تکبیریں۔ 3 تکبیروں میں آپ کو ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینا ہے۔ یعنی امام صاحب جب قرات کر لیں گے نا، تو قرات کرنے کے بعد میں جب وہ اللہ اکبر کہیں گے، لوگ سمجھتے ہیں کہ رکوع میں جا رہے ہیں، تو رکوع میں جانے سے پہلے 4 تکبیریں ہوں گی۔ کس طرح؟ اللہ اکبر کہہ کر ایک پہلی تکبیر ہے، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیجئے۔ دوسری تکبیر میں اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیجئے۔ تیسری تکبیر میں اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیجئے۔ چوتھی تکبیر میں آپ کو ہاتھ کانوں تک نہیں اٹھانے ہیں، بلکہ آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیے، اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیے۔ یہ 4 تکبیر ہو گئے آپ کی۔ بقیہ نماز جس طرح آپ فرض نمازیں اور سنت و نوافل پڑھتے ہیں اسی طرح پوری کی جائے گی، رکوع اور سجدہ ہوگا، اور اتحیات میں اتحیات پڑھا جائے گا، درود شریف، دعائے معصورہ۔ اس کے بعد جب عید کی نماز مکمل ہو جائے گی، عید کی نماز کے بعد امام صاحب خطبہ دیں گے، تو خطبے کا سننا واجب ہے۔ بعض لوگ بغیر خطبہ سنے ہی چلے آتے ہیں، تو خطبہ ضرور سنیں، خطبہ سن کر جایا کریں۔ خطبہ سنیں، خطبہ سننے کے بعد میں پھر عید کی مبارکباد دیں۔ اور یہ میں نے بہت آسان الفاظ میں عید کا طریقہ بتلایا، اس کو یاد کر لیں۔ بعض لوگ اپنی نمازوں کو خراب کر لیتے ہیں، اپنی نمازوں کو خراب کر لیتے ہیں کہ وہ اپنے دائیں دیکھتے ہیں، بائیں دیکھتے ہیں، سامنے والے کو دیکھتے ہیں اور ادھر ادھر دیکھ کر عید کی نماز پوری کرتے ہیں، جس سے وہ اپنی نماز خراب کر لیتے ہیں۔ تو اپنی نماز کو خراب نہ کریں، بلکہ اپنی نماز کو نماز کے طریقے پر پڑھیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو عید کی نماز کا مکمل طریقہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اپنے دوستوں کو بھی یہ ویڈیو شیئر کریں تاکہ وہ بھی عید کی نماز کا طریقہ اچھی سے سمجھ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔